جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک کیس کی سماعت کے دوران انتہائی غصے میں آ گئے، بہت برہم ہوئے، معاملہ سرزنش اور برہمی سے آگے گیا۔ کہ ایک خاتون جو کہ مبینہ طور پہ اغوا کی گئی تھی، اس سے تفتیش جو ہے ایک مرد پولیس افسر نے کی تھی۔ تو آنریبل کورٹ کا یکدم یہ ٹیمپرامنٹ لوز کرنا اور اس طریقے سے شاؤٹنگ کرنا، اس معاملہ کچھ آگے چلا گیا، بہت شاؤٹ کیا گیا۔ اس سوال کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب کیوں نہیں دیتے، تو ان کی ٹون مطلب یہ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ انتہائی غصے میں اور انتہائی لاؤڈ ٹون تھی۔ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی جج کو بھی اس طرح کے جذبات کا مظاہرہ عدالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ ہم آج آپ کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہونے والے غیر معمولی واقعے کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک کیس کی سماعت کے دوران انتہائی غصے میں آ گئے، بہت برہم ہوئے، معاملہ سرزنش اور برہمی سے آگے گیا، شاؤٹنگ تک کا معاملہ ہو گیا۔ محض بات یہ تھی کہ ایک خاتون جو کہ مبینہ طور پہ اغوا کی گئی تھی، اس سے تفتیش جو ہے ایک مرد پولیس افسر نے کی تھی، مگر یہ معاملہ صرف سوالات تک یا برہمی تک نہیں رہا۔ آئیے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی، جو اس کیس میں ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے، حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان سے کہ آخر معاملہ کیا ہوا اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا غصہ معمول کا تھا، جیسا کہ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں، یا پھر یہ غیر معمولی طور پہ اس دن کچھ زیادہ ہی غصہ ہو گیا۔ تو آنریبل کورٹ کا یکدم یہ ٹیمپرامنٹ لوز کرنا اور اس طریقے سے شاؤٹنگ کرنا، تو مجھے تو پہلے یہ لگا کہ شاید میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جج صاحب مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اسٹیٹ کو انہوں نے جو کہا، میں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ میں آپ کے آرڈر کو بھی کمپلائنس کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے کل کورٹ میں جج صاحب کا جو میرے ساتھ بیہیویئر تھا وہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا۔ کہ ہم لوگ رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ کہا کیا آپ کو وہ الفاظ کیا؟ انہوں نے الفاظ یہ تھے کہ جی شاید آپ اسٹیٹ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، یہ پولیس والے اس طرح کی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں، پولیس والے جو غلط کام کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا انوالومنٹ ہوتی ہے، آپ پولیس والوں کو صحیح چیز کو بریف نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کیس تیار ہوا تھا اس میں یہ وومن اسٹیشن کا کیس نہیں بنتا تھا، نہ کوئی ایسی سی آر پی سی میں پروویژن ہے۔ 497 میں فیمیل کو کچھ ایکسیپشنز دی گئی ہیں۔ یہ جو کیس تھا جہاں درج ہوا، جہاں کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس میں جو اس کا 161 کا بیان تھا، اس میں ہم نے اس میں ایک لیڈی کانسٹیبل کو ایسوسیٹ کیا۔ تو میری تو سبمیشن یہ ہے کہ یا تو یہ کوئی پرسنل گرج تھی میرے ساتھ، اگر مراد ہے کہ ادروائز تو اس طرح نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں۔ مگر کیا قانونی طور پہ ایک عورت کو جو بیان ہے وہ فیمیل پولیس افسر کو نہیں ریکارڈ کرنا چاہیے؟ میں اگر کیونکہ یہ جو ابڈکٹی تھی، یہ کنوکٹ تھی، یہ ان لوگوں کے ہاتھ جہاں پرچہ درج ہوتا ہے اس کے بھائی نے، میل ہے اس کا بھائی اسماعیل جس نے پرچہ درج کروایا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ملزمہ نہیں تھی جس کے خلاف خاتون؟ نہیں، یہ ملزمہ نہیں تھی، یہ تو ابڈکٹی تھی، ابڈکٹی تھی۔ سوہاں میں اس کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ کمپلینٹ ہے، اور جو ایکیوزڈ ہے وہ بھی میل ہے۔ اور اگر یہ خود جاتی تو کیونکہ پولیس اسٹیشن میں یہ فیسلٹی ہے، پھر ہم نے فیسلٹی بھی دی، یعنی پولیس والے کو جب جج صاحب کو میں نے بیان دکھایا کہ اس کے اندر اس کا لکھا ہوا ہے کہ باحفاظت پولیس لیڈی، اور جو 164 کا بیان ہے وہ تو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، تو مجسٹریٹ ہوسو ایور، وہ تو مجسٹریٹ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے لیے اس سے پہلے کبھی تجربہ ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی اور مقدمے میں، اور کیا تاثر کیا ہے ویسے جسٹس صاحب کے حوالے سے، کہ عام وکیلوں میں کیا تاثر ہے ان کے کورٹ میں جاتے ہوئے؟ کچھ وکلا سنا ہے یا لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کہ محتاط بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ہے تاثر؟ نہیں دیکھیں نا، ہر جج کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے، کیس سنتے بھی ہیں، مراد ہے کہ آرگومنٹس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو میں کہوں کہ چلے جاتے ہیں،
دونوں سائڈ سے آرگومنٹ سنتے ہیں، لیکن میرا جو اپنا ویو ہے کہ ایک قاضی کو، ایک جسٹس کو، ایک جج کو اپنی حیثیت میں بڑا پولائٹ اور ٹھنڈے دل، کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور جج جب ٹیمپر لوز کرتا ہے، جب غصے میں آتا ہے، تو اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہ چیزیں برقرار نہیں رہتی، کیونکہ قاضی کا سب سے پہلا کام ہی یہی ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے چیزوں کو سنیں، کیونکہ اس نے ایک پرپوزیشن کو سننا ہے دونوں سائڈ سے، اور اس کو ایک فیصلہ کرنا ہے، اس پہ فیصلہ دینا ہے۔ آپ نے سنا نیاز اللہ نیازی، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اس واقعے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں ہوا۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک جرنلسٹ، ایک صحافی جو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، اس تمام واقعے سے متعلق ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے سنتے ہیں محمد احمد سے جو اس روز کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جی محمد احمد، آپ کچھ بتانا چاہیں گے یہ کیس کیا تھا اور یہ معزز ججز کون کون تھے جو اس کیس کو سن رہے تھے؟ جی یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز اور جسٹس قاضی امین کا بینچ تھا۔ اس بینچ میں یہ کیس آیا تھا ضمانت کے حوالے سے۔ جو خاتون تھی وہ 17 سال کی ایک لڑکی تھی جس کا نکاح ہوا تھا، اور اس لڑکی کے مطابق اس کا نکاح زبردستی کیا گیا تھا، اس کو اغوا کیا گیا تھا، ضمانت کا کیس تھا ملزمان کا۔ لیکن جب عدالت کے سامنے یہ بات آئی کہ جو تفتیشی تھا پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا، وہ ایک مرد تھا، تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے پہلے ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ تفتیشی عورت کے ساتھ جو ہے یہ مرد کیوں ہے؟ تو اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کیونکہ کیس جو ہے وہ مردوں کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جو رسپونڈنٹ سے وہ میل تھے، اس وجہ سے یہ جو تفتیشی مرد ہے۔ تو دوبارہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے اس مرد کو کیوں رکھا؟ تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل ابھی کو جواب دینا چاہ ہی رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ کیونکہ علاقہ ان کا پٹھان ہے پیچھے سے، تو کافی پردے میں تھی، کیا اس پولیس والے نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو قاضی فائز صاحب نے دوبارہ پھر پولیس افسر سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ تو اس موقع پہ پولیس افسر نے جواب دے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا جواب دینا چاہا، تو قاضی فائز صاحب کافی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا چہرہ یا نہیں، آپ کیوں جواب نہیں دے رہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں میں۔ تو اس پر جو پولیس افسر کافی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے کہا میں نے چہرہ دیکھا تھا۔ تو اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب اور زیادہ برہم ہوئے، اور زیادہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ یہ کس طرح سے کیسوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تک بھی کہا ایڈوکیٹ جنرل کو کہ اگر آپ کی بیٹی اس لڑکی کی جگہ پر ہوتی تو کیا آپ اس تفتیشی افسر سے اپنی بیٹی کی تفتیش کرواتے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میری بیٹی اگر ہوتی تو میں تفتیش نہ کرواتا، آپ اتنے بڑے مرد سے اس بچی کی تفتیش کروا رہے ہیں، یہ کیسے اس کو جوابات دے گی؟ تو اس موقع پر جسٹس قاضی امین نے بھی کہا کہ اس طرح نہ کیجیے، یہ ریاست جو ہے اس کا کام ہے کہ عورتوں کی تحفظ کرے، کیونکہ لڑکی ڈری ہوئی تھی، بچی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس موقع پر عدالت نے مزید دیکھا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے، اگر یہ اسلامی ریاست ہے جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو کچھ اسلامی کام بھی کر لیں۔ عدالت نے بہت زیادہ برہمی کا جسٹس قاضی فائز صاحب نے مزید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اس طرح سے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی تھانوں میں آتا ہے اس طرح سے آپ لوگ بیہیو کرتے ہیں، ریاست کیوں ہمیشہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ لوگ کیوں لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ اس موقع پر پھر کیونکہ بہت زیادہ قاضی صاحب غصے میں آ گئے تھے تو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ ہم آپ پہ میں نے غصہ نہیں کیا، مجھے غصہ ریاست کے اوپر ہے، کیونکہ آپ ریاست کا فیس ہیں تو آپ نے ریاست کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو میرا غصہ آپ کے اوپر تھا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، آپ لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کی بچیوں کا خیال کریں، یہ بچی ہماری بچی ہے، لیکن یہ آپ کس طرح کریں؟ پھر عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی لکھوایا ہے کہ اب جتنے بھی معاملات ہیں اسلام آباد پولیس عورتوں کے معاملات میں عورت ہی تفتیشی رکھے بجائے اس کے کہ کسی مرد سے تفتیش کروائی جائے۔ اچھا محمد احمد، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں بہت برہم ہوئے ہیں، بہت غصے میں آ گئے، تو عام طور پہ ججز غصے میں آ جاتے ہیں، برہم بھی ہوتے ہیں، اور ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ سرزنش کی حکام کی، مگر تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکرائب کریں گے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ وہ بڑے پرسنل ہو گئے، اور ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ کیا اگر آپ کی بیٹی ہوتی؟ تو ویسے تو کسی جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے ذاتی قسم کی ایون مثال بھی دیں، اور پھر انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہا کہ میری بھی بیٹی ہوتی۔ بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، تو تھوڑا مزید ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل، یہ برہمی کی جو بات ہے مقصد وہ شاؤٹ کیا انہوں نے، چلایا، کیا مطلب کہ عام طور پہ کبھی آپ نے کسی جج کو اتنے غصے میں دیکھا؟ جی بالکل، یہی جو ہم برہمی کی جو بعد میں ہم رپورٹ کرتے ہیں، اکثر برہمی میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جج جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا یا اس کو ٹھیک کریں، تھوڑا سا ہلکی ٹون میں ہی کہتے ہیں۔ لیکن کل جب فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کی تو جب انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ کیا آپ نے چہرہ دیکھا ہے، اس سوال کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، تو ان کی ٹون
مطلب یہ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ انتہائی غصے میں اور انتہائی لاؤڈ ٹون تھی کہ جس کو اگر میں جب آبزرو کر رہا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائپر ہو گئے تھے. بالکل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب میں پولیس افسر کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو دیکھ رہا تھا تو پولیس افسر بہت مجھے اضطراب کا شکار نظر آیا, پریشان نظر آیا, کیونکہ وہ کافی خوفزدہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جج صاحب جب غصہ کر رہے تھے تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کی صحت, جج صاحب کی اپنی صحت بھی جو ہے اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے یا پرابلم ہو سکتا ہے ان کو؟ دیکھیں اس بارے میں کہا جا سکتا ہے, ہم پہلے جب ثاقب نثاری کوٹ کور کرتے تھے جسٹس صاحب کی, تو ان کا بھی یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کے معاملے پر بہت ہائپر ہوتے تھے, بہت زیادہ. وہ اس کو ایک دو دفعہ واقعات ہوئے تو قاضی صاحب کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کافی جذباتی نظر آئے کہ وہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو بچی تھی اور وہ 17 سال کی ایک مائنر. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائپر ٹینسو لگ رہے تھے اس وقت, ہائپر ہوئے ہوئے تھے بہت زیادہ, جو کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ایسی حالت میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ آپ کو ان کی صحت کے بارے میں بھی خدشہ پیدا ہوا؟ اس حوالے سے کہنا جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ وہ اس ٹائم جو ہم نے دیکھا کہ وہ معاملے پہ جس قدر ہائپر ہوئے وہ کچھ دیر بعد دوبارہ نارمل تو ہو گئے, لیکن اس وقت جو ان کا ایک وہ غصہ تھا, جو ہم ان کی برہمی دیکھی, وہ اس قدر شدید تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور جو پولیس افسران تھے دونوں ششدر تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کہ اس کے بعد قاضی امین صاحب نے اس کو تھوڑا سا بیلنس کیا آ کے کہ نہیں اس طرح نہ کریں, پیار سے سمجھایا, لیکن قاضی فائزہ صاحب نے خاص طور پر جو 2-3 سوالات کیے جو ان کا اس ٹائم ٹون تھی اور جس طرح وہ ہائپر تھے, تو وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ غصہ تھا. وہ اتنا غصہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. سامنے جو لوگ تھے وہ بہت اپنی صحت کے حوالے سے بھی خدشات پیدا کیے ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ کیونکہ ریگولرلی جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی, یہ اکثر جو ہے وہ آن اینڈ آف ہوتی ہے. لیکن یہ قاضی صاحب کے بینچ میں قاضی فائزہ صاحب جو ہیں, جسٹس قاضی فائزہ, ان کے بینچ میں آپ کو عام طور پہ یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور خاص کر اٹارنی جنرل نے بھی اپنے ایک ریجوائنڈر میں یہ سوال اٹھایا تھا, ان کی صحت کی طرف اشارہ کیا تھا, ان کی کہا تھا کہ ہائپر ہو جاتے ہیں, ٹیمپرامنٹ جو ہے ان کا جج والا نہیں ہے. تو وہ کافی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل نے یہ سوال اٹھائے تھے جو کہ ان کے ریفرنس سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ غیر معمولی طور پہ کافی حد تک ان کے خدشات درست بھی ہو سکتے ہیں اٹارنی جنرل کے, آپ کہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ قاضی صاحب کی کوٹ میں نے جب بھی کور کی ہے تو وہ اگر میں ان کے غصے کی بات کروں تو وہ غصہ کرتے ہیں, برہمی کا اظہار کرتے ہیں جیسے باقی ججز بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا ان کی اگر انٹینشن دیکھی جائے تو وہ ان کی انٹینشن اس میں بری نہیں ہوتی کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے, لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کافی برہمی کا اظہار کرتے ہیں, شاید اس لیے بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر امپلیمنٹیشن ہو, شاید اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی انٹینسٹی لوگوں کو باور کروائی جائے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور حکام کو کافی جھاڑ پلاتے ہیں. جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں جسٹس گلزار صاحب بھی, چیف جسٹس بھی, وہ بھی اکثر جب FBR والے نیب والے گزشتہ روز پر, تو انہوں نے بہت زیادہ سخت ریمارکس ان کے بارے میں دیے اور بہت زیادہ ڈانٹا انہیں. اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ سخت لہجہ اور سب سے زیادہ تلخی اور ہائپر سینسٹیوٹی میں جو ہیں قاضی صاحب کو آپ کہاں پلیس کریں گے, سب سے اوپر یا کسی اور پوزیشن پہ؟ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے کیونکہ جو سارے ججز ہیں وہ مختلف باتوں پر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ اپنے جو ان کے پرسنل جو ان کی ویلیوز ہیں, جو انہیں لگتا ہے کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے, جیسے کہ اگر کسی کا اسلامک کی طرف تھوڑا سا رجحان ہے تو وہ اس طرف سے تھوڑا سا برہم ہوتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے جو تھوڑا سا خرد برد پہ کچھ برہم ہوتے ہیں, کچھ نظام پر برہم ہوتے ہیں, کچھ ریاست پر ہوتے ہیں, کچھ خواتین کے ساتھ سلوک پر ہوتے ہیں. تو اگر درجہ بندی اگر مجھے کرنے کہا جائے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ ہر جج جو ہے وہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے, کہ ان کو جو زیادہ سویئر لگتا ہے وہ اپنی طرح سے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. زیادہ شکایت یا زیادہ ریئیکشن وکلاء کے اندر یا میڈیا کے اندر کس جج کے حوالے سے پائی جاتی ہے؟ اب جو ہے ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ثاقب نثار صاحب تھے, اس کے بعد اب جو ہے قاضی صاحب کے پاس جب مقدمات جاتے ہیں, تو جب ہم نے حراستی مراکز والا کیس بھی دیکھا تھا, اس میں بھی اٹارنی جنرل نے 3-4 دفعہ شکایت کی تھی کھوسا صاحب سے کہ یہ میرے ساتھ کافی غصہ کر رہے ہیں, تو قاضی صاحب کو کہ میرے ساتھ غصہ نہ کریں. تو قاضی صاحب کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں, اگر انہیں کوئی چیز نہ ملے تو وہ اس پہ برہم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح جو برہمی کا اظہار کرتے ہیں, باقی ججز بھی کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کا ایک اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, قاضی صاحب کی ایک اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے, وہ اسی لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو اپنی عدالت میں لے کے چلتے ہیں.
ٹھیک ہے محمد احمد صاحب، خاص کر میں پھر آؤں گا اس ذاتی مثال کی طرف سے کہ آپ کے خیال میں کیا ایک جج کو یہ زیب دیتا ہے کہ سرکاری جو اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل ہیں، آپ ان کو ایسی مثالیں دیں کہ اگر آپ کی بیٹی ایسے ہوتی، آپ کی بیوی ایسے ہوتی، آپ کی بہن ایسے ہوتی، تو کیا ایسی مثالیں جج کو زیب دیتی ہیں آپ کے خیال میں؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں اگر ان کی انٹینشن کی بات کروں تو انہوں نے جب وہاں پر جب بات کی تو وہ ان کی انٹینشن اس میں غلط نہیں تھی، کہ مطلب وہ یہ جو مجھے لگا کہ قاضی صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے، کیونکہ بچی بہت ڈری ہوئی تھی، وہ بات بھی نہیں کر سک رہی تھی وہاں پہ، قاضی صاحب نے وہاں پر جج صاحب کے اس غصے کی وجہ سے بچی تو اور ڈر گئی ہوگی۔ بچی کو دونوں طرح کے اعتماد بھی ایک ملا کہ وہ ان کا، لیکن بچی کو اردو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کو اعتماد بھی ملا کہ اس کے ساتھ اس کو پتا تھا کہ اس کو نہیں ڈانٹا جا رہا ہے بچی کو، لیکن وہ یہ کہ قاضی صاحب لیکن ایک عدالت کا وہ ماحول نہیں رہا جو کہ ایک سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ہمیں اس طرح لگا کہ کافی کیونکہ ٹینس ہو گیا ماحول، پھر قاضی صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ آپ پر غصہ نہیں کیا، پولیس افسر کو دوروں کا کہ آپ پر نہیں کیا، ریاست پر کیا ہے کہ آپ کیونکہ ریاستی ایک اہلکار ہیں تو اس حوالے سے احتیاط کیا کریں آپ۔ بہرحال غصہ تو کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جج کو، سپریم کورٹ کے ججز کو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اٹارنی جنرل کی تحریری جو ریجائنڈر ہیں، جو جواب الجواب ہیں، وہ پہلے ہی ان کے خلاف دائر ریفرنس کا حصہ ہیں ریکارڈ پہ، انہوں نے بار بار ان کے ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے، مگر جیسا کہ محمد احمد جرنلسٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ دوسرے ججز بھی غصہ کرتے ہیں، مگر شاید جسٹس قاضی فائز کا جو غصہ ہے یا ان کے جو شدت جذبات ہیں وہ اس کا ثانی شاید اس وقت سپریم کورٹ میں کوئی نہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور یقینی طور پہ ایک فکر مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے اور ان سینئر وکلاء کے لیے جو عام طور پہ سرگوشیوں میں یقیناً شکایت کرتے ہیں کچھ ججوں کی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک خوف کا ماحول یقیناً پیدا رہتا ہے، چاہے وہ حکام ہوں، چاہے وہ سینئر وکلاء بھی ہوں یا دوسرے وکلاء بھی ہوں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو سپریم کورٹ میں ہوا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ججز کے ضابطۂ اخلاق میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی جج کو بھی اس طرح کے جذبات کا مظاہرہ عدالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت کا ڈیکورم کی پابندی کرنے کی اگر ذمہ داری عوام پہ ہے، لیٹیگنٹس پہ ہے، وکلاء پہ ہے، تو خود سپریم کورٹ کے اپنے ججز پہ بھی ہے، کیونکہ عدلیہ کا وقار صرف شہریوں کے احترام سے نہیں، عدلیہ کا وقار عادلوں کے اپنے رویے سے بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔